ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، کالر نے ہم سے پوچھا کہ اگر حالت روزہ میں کسی کو الٹی آ جائے تو کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ یہ ہمارے لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خود بخود وامٹنگ ہوتی ہے اور جتنی مرضی قے آئے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے، انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس الٹی کو روک سکے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حلق میں انگلیاں ڈال کے جو ہے وہ قے کرے اور وہ اگر منہ بھر قے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کو روکنا چاہیں تو تکلف کے ساتھ رکے، بغیر اس کے وہ باہر آ جائے گی منہ سے۔ تو حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس کو خود بخود قے آئی اس کا روزہ باقی ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خود بخود تو بہت طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہوگی، اور جان بوجھ کے کرے گا تو اس کے ہو سکتا ہے کوئی اور اسباب ہو۔ سب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ وہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی جاتی ہے، ایسی چیز کھا لی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وامٹ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے طبیعت کی خرابی اندرونی معاملہ ہے نا یہ۔ جی ہاں، کوئی جان بوجھ کے تو کوئی بھی قے اس طرح نہیں کرے گا۔ تو جیسے خاص طور پہ خواتین کے اندر اس طرح کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں، تو اگر خود بخود قے جتنی مرضی ہو، اس میں کوئی تعداد کی وہ نہیں ہے، جتنی مرتبہ ہو اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر منہ بھر قے تھی اور چانے کے برابر کسی نے وہ جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتار لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مصطف، اس میں مزید میں کچھ ڈیٹیل چاہوں گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ نماز کے دوران نا میرا وضو بار بار مطلب ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر نماز کی کیا ہونا چاہیے کہ نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ بعض دفعہ 4 رکعت پڑھنے کے لیے بھی 3 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے مجھے نا۔ اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ اس نماز میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وضو اسی حالت میں نماز پڑھ لینا چاہیے کہ بار بار وضو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہیں گے آپ؟ بس یہی۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ چنے کے برابر بھی اگر جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ اگر واپس چلا جائے تو کیا وہ جان بوجھ کر اندر کھینچ لیا جائے، یا خود بخود اگر وہ واپس چلا جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، منہ بھر جو قے ہوگی نا وہ تو ظاہر باہر ہی آئے گا۔ جی ہاں، سب باہر کچھ۔ آ جائے گی۔ اور اب کچھ نہ کچھ منہ کے اندر ذرات رہ جاتے ہیں، تو اب وہ اگر حلق سے نیچے اتارا جان کے تو اس میں جو ہے وہ، اور اگر وہ انجانے میں ہی چلے جائیں؟ ظاہر انجانے میں کیسے جائے گا جب تک کوئی اندر نکلے گا نہیں، وہ تو منہ کے اندر رک گیا۔ تو اب اس کو حکم ہے کہ اس کو تھوک دے، کیونکہ منہ بھر جو قے ہے اس کا حکم خارج کا ہے، یعنی بدن سے باہر آ گئی وہ، اور باہر سے کوئی چیز اگر واپس اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منہ کے اندر ہی کوئی چیز ہے، جیسے لعاب دہن ہے ہمارے، تھوک ہے ہمارے منہ میں، تو جب تک وہ منہ کے اندر ہے اور وہ ہم اندر نکل جاتے ہیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہوتے ہیں، جی بار بار وہ تھوکتے رہتے ہیں، تو بار بار تھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک کوئی چیز منہ کے اندر ہے ہمارے، وہ اندرونی اس کا حکم ہے۔ اور جو منہ بھر قے ہوتی ہے کیونکہ وہ خارج کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی چیز اگر واپس لے کے گئے تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کھٹی ڈکار آ جاتی ہے، ایک دم بس یہاں منہ تک حلق تک آئی اور پھر واپس چلی جاتی ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ مصطف، سائل نے پوچھا کہ 4 رکعت نماز میں کئی مرتبہ ان کو وضو کرنا پڑ جاتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں چاہتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس فرمان کی روح سے اور فقہاء نے جو بیان فرمایا، 2 صورتیں ہیں بندے کے نماز پڑھنے والے کی، بندہ ہو یا بندی، جس طرح یہ سائلہ ہیں، تو میری بہن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ شریعت نے اس صورت کو حالت مرض قرار دیتے ہوئے شرعی معذور قرار دیا ہے، اور جو ایسا مرد یا عورت جس کا وضو برقرار نہ رہے کسی وجہ سے، اور اسے پورے نماز کے وقت میں فرض پڑھنے جتنا بھی ٹائم نہ ملے اور بار بار اس کا وضو ٹوٹ جایا کرے، تو اسے کہتے ہیں شرعی معذور۔ اگر پورا کامل وقت
ایسی حالت میں گزر گیا تو آئندہ جو نماز کا وقت ہے ظہر سے عصر تک اگر یہ کنڈیشن رہی تو عصر کا جو وقت شروع ہوگا اس سے اب آپ کا اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا کرے گا کہ جس طرح بار بار کسی ایک چیز کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کا پیٹ خراب ہے اور اسے ریح کا اخراج ہو رہا ہے اور اب جب وہ پورا وقت اس طرح رہا تو عصر کے بعد جو ہے ریح خارج ہونے سے اس کنڈیشن میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, نماز پڑھنے کی اجازت ہے, بار بار اسے وضو کرنے کا حکم نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں شرعی معذور, کہ پورا کامل ایک نماز کا وقت اسی صورت میں گزر جائے کہ اسے فرض پڑھنے جتنا بھی ٹائم نہ ملے, تو اگلے اوقات جتنے بھی ہیں جب تک اس کا مرض رہے گا اس وجہ سے اس کے وضو کو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے. سب یہ آپ نے جو بیان کر فرمایا ہے بڑی مشکل جو ہے وہ لفظوں میں اس کو بیان کیا اور ٹپیکل کتب والے انداز میں بیان کیا, کچھ آسانی سے بیان کر دیں. مطلب وہ یہ ہے ایک مرتبہ وضو کر لیں ظہر کا اور ظہر کی نماز کمپلیٹ کر لیں, بھلے کتنی مرتبہ بھی ان کا وضو ٹوٹ جائے. مطلب یہ اصل میں اس کے لیے جو شرط ہے نا وہ شرط یہ ہے, یہ جو کنڈیشن ہوگی کہ جب اس کو یہ مرض ہو رہا ہے کہ اس کو فرض پڑھنے جتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا, بار بار اس کو وضو ٹوٹ رہا ہے, پھر کرتی ہیں پھر ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ 4 رکعت کے اندر بھی 3 مرتبہ وضو کرنا پڑ رہا ہے, ایسی کنڈیشن اگر پورے ایک نماز کے وقت جاری رہے, ٹھیک ہے, ظہر سے عصر, ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی مگر ٹائم نہیں مل رہا, یہاں تک کہ عصر ہو گئی, اس کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ ہو گئے شرعی معذور. اب شرعی معذور جب وہ ہو گئے تو اب عصر کا جیسے انہوں نے وضو کیا اور اس کو پھر مثال کے طور پر ریح خارج ہو گئی شخص کو, تو اس کا وضو ٹوٹنے کا حکم ہم نہیں دیں گے, وہ ایسی نماز پڑھ لے. کیوں پڑھ لے؟ ایسی نماز پڑھ لے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ شرعی معذور کے حکم میں ہے. ہاں جب اس کو دوبارہ یہ کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تو اب وہ شرعی معذور کی اس کی صورت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہر نماز کے وقت میں نیا وضو کروں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ناظم رضی بول رہا ہوں کراچی بفر زون سے. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پوچھنا تو میں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں کروں گا, میں یہ ایک چلے کچھ بتا ہی دیجیے. بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب یہ جو ہو رہا ہے آپ کے برما میں مسلمانوں کے ساتھ, یہ ہماری جو بے غیرت بے حیا حکمران اور پوری دنیا کے جو مسلمان اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے بے حیا, ان کے سر پر جو نہیں رینگتا. ابھی بھائی صاحب نے کسی نے ٹیلی فون کیا تو بڑی اچھی بات کی, سعودیہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا؟ پاکستان جب بنا تو لاکھوں انسان کی جانیں ضائع ہوئی, پاکستان جب ٹوٹا 71 میں بنگلہ دیش بنا تو لاکھوں انسان کی جانیں ضائع ہوئی. اور میں سین جو دیکھ رہا تھا یہ آپ کے برما کے مسلمانوں کا, غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب برما کے حوالے سے کافی ہم بات کر چکے ہیں. وضو اگر کوئی شخص کر رہا ہے اور کرلی کی اس میں, اور کیونکہ وضو کا جو پانی ہے وہ باہر سے منہ میں گیا, اور اگر وہ پانی اندر چلا گیا حلق کے اندر, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ کہ اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد تھا اور پھر وہ کلی کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کیونکہ یہ خطاً اس سے ہوا ہے تو صرف اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی, اس پہ کفارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک شخص سے اس کو روزے دار ہونا ہی یاد نہیں ہے, بالکل اس کے دماغ میں ہی نہیں رہا کہ میں روزے دار ہوں, اور جس طرح عام حالات میں وہ کلی کرتا تھا کہ ایک آدھ قطرے بھی نیچے حلق سے اتر گئے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی, اسی انداز میں اس نے کلی کی اور حلق سے قطرہ اتر گیا, اور قطرہ اترنے کے بعد اسے یاد آیا اوہ میرا تو روزہ تھا, تو پھر اس کا روزہ باقی رہے گا. کیونکہ یہ ناسی کے حکم میں, بھولنے والے کے حکم میں, ایک ہے خطا اور ایک ہے بھولنا. تو خطاً اگر اتر گیا کہ کلی کر رہا تھا لیکن غلطی سے نیچے اتر گیا تو اس میں تو روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر روزے دار ہونا بھولا ہوا تھا اور پھر اس میں اس سے الگ سے اتر گیا تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دو مختلف باتیں ہیں, بھولنا اور خطا کرنا. ٹھیک ہے. مصعب, کیونکہ گرمی چل رہی ہے اور درجہ حرارت کراچی کا پاکستان کا بڑا ہوا ہے اور روزوں کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے, اگر کسی کا روزہ لگ رہا ہے اور اس نے اگر پیاس بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور جو ہے وہ حلق میں اس کے چبھن بھی ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص کلی کر لے ریلیکسیشن کے لیے
تو کیا ایسا عمل کرنا درست ہے اس کے لیے؟ بالکل، نہانا بھی جائز ہے، کلی کرنا بھی جائز ہے، مگر اسی نیت سے کریں گے تو بعض فقہاء نے ایسے مکروہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، کہ روزہ نام ہی صبر کا ہے، مگر کوئی اس طرح کلی کرے گا تو اس کے روزے پر کوئی حرج نہیں آئے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ اور کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔